نماز کی نیت کے لیے وہ رٹے رٹائے الفاظ کا دہرانا لازمی نہیں کہ مثال کے طور پر میں اس وقت کی اتنی رکعات ادا کر رہی ہوں اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے اور پھر اللہ پر، یہ پورے رٹے رٹائے الفاظ کہنا لازمی نہیں۔ دیکھیں نیت جو ہے وہ اصل میں دل سے کی جاتی ہے، نیت کام ہے دل کا، زبان کا کام یہ نیت کرنا نہیں ہے۔ نیت جو آپ زبان سے کرتے ہو تو آپ رٹے رٹائے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، تو دل سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور نیت کتنی کرنی ہے؟ یہ کیا ہے یہ سارے الفاظ آپ نے دل میں دہرا دیے تو وہ نیت ہو گئی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں آپ نے نیت کرنی ہے اس بات کی کہ آپ نے نمبر 1 اپنی عادت سے اپنی عبادت کو ممتاز اور الگ کرنا ہے۔ مثلا آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کی حرکات کرنا یہ عادتاً بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں عبادت کے لیے، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اب جو میرا کھڑا ہونا ہے یہ عبادت کے لیے ہے۔ تو نمبر 1 آپ نے اپنی عادت سے اپنی عبادت کو ممتاز کرنے کی نیت کرنی ہے اس حوالے سے۔ اور نمبر 2 آپ نے اپنی ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے ممتاز کرنا ہے۔ عام طور پہ آپ کھڑے ہو کے قرات کریں وہ الگ، لیکن نماز میں کھڑے ہو کے قرات کریں وہ الگ۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ عشاء کے وقت پہ کھڑا ہے، عشاء کے وقت میں وہ کھڑا ہے اور وہ فرض پڑھ رہا ہے 2 رکعت فجر کی، وہ قضا کر رہا ہے اور نیت کر رہا ہے قضا کی، تو دیکھیں وہ عشاء کی نماز کے وقت پہ کھڑا ہے، لیکن اس کی نماز عشاء کی نہیں ہو رہی بلکہ اس کی نماز فجر کی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ نیت کی وجہ سے۔ اس طرح دیکھیں ایک شخص ہے، وہ عشاء کے وقت میں کھڑا ہے لیکن وہ نیت کر رہا ہے کہ میں ظہر کی جو میری قضا نماز ہے 4 رکعت وہ فرض ادا کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں وہ کھڑا عشاء کے وقت میں ہے، عبادت عشاء کے وقت کا ٹائم ہے، لیکن عبادت عشاء کی نہیں ہو رہی بلکہ ظہر کی ہو رہی۔ تو ظہر اور عشاء کی عبادات آپس میں ممتاز کرنا، ایک دوسرے سے الگ کرنا، اس کی بھی نیت کرنی ضروری ہے۔ تو گویا کہ نیت صرف آپ نے 2 کام کی کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں، میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 2 ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کہنا کہ میں عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں، میں مغرب کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو صرف نیت میں، دل میں یہ 2 باتیں مستحضر کر لیں، یہ 2 باتیں دل میں لے آئیں کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، نمبر 2 میں ظہر کی ادا کر رہا ہوں، میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں اور جس وقت کی ادا کر رہا ہوں یہ 2 باتیں اگر دل میں آ گئی اور ان 2 باتوں کا آپ نے استحضار کر دیا، بس آپ کی نیت ہو گئی، آپ کی نماز درست ہے، بغیر اس کے کہ آپ زبان سے ادا کریں۔ البتہ اگر زیادہ یقین دہانی کے لیے اور زیادہ جو ہے نا اطمینان کے لیے اگر کوئی زبان سے کہتا بھی ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل اعتبار دل کا ہے۔ تو نیت اس طرح کریں گے، اگر کوئی اکیلا شخص ہے تو وہ اسی طرح نیت کرے گا کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں اور فلاں وقت کی ادا کر رہا ہوں، باقی زیادہ وہ جو پورے رٹا رٹائے الفاظ ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے، اب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ تو وہ صرف 2 چیزیں استحضار کر لے۔ نمبر 1 کہ میں ظہر کی فرض ادا کر رہا ہوں یا عصر کی فرض ادا کر رہا ہوں یا عشاء کی جو بھی نماز ادا کر رہا ہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2 اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، مطلب جو امامت کروا رہا ہے آگے اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ 2 نیتیں کر لے۔ ایسی نیت کرنی امام کے پیچھے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر لی ہے باجماعت، اس کے بعد وہ گزر رہا تھا کہ دوسری مسجد میں اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے اور امامت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، امام کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، تو اس دوران وہ آگے اندر مسجد کے اندر آتا ہے اور اسی امام کے پیچھے اب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ پیچھے تو فرض نماز اپنی پڑھ چکا ہے اور اب ایک ہی وقت میں 2 فرض تو نہیں ہو سکتے، البتہ یہ اس امام کے پیچھے اگر نیت کر لے کہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس امام اگرچہ امام کی نماز فرض ہے لیکن اس کی نفل نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے، تو گویا کہ امام کے پیچھے فرض نماز بھی ہو سکتی ہے اور امام کے پیچھے نفل نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہے تو وہ 2 نیتوں کا استحضار کر لے اپنے دل میں۔ نمبر 1 کہ میں
फलां वक्त की फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं, नंबर 2 इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं। बस इतना काफी है। बाकी इतने रटे रटाए अल्फाज अगर जब तक वो दोहराएगा, अगर इमाम पहली रकात में है तो उससे रकात ही चली जाएगी, तकबीर उला फौत हो जाएगी या जो है पूरी रकात निकल जाएगी, तो इसलिए पूरे रटे रटाए अल्फाज लाजमी नहीं, बल्कि नियत का एतबार सिर्फ इन 2 चीजों से हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं, ये तो फर्ज नमाज की बात थी। अगर कोई सुन्नत अदा कर रहा है, वो फजर की सुन्नत है, जोहर की सुन्नत है, मगरिब की है, इशा की है, जिस वक्त की भी सुन्नत है, सुन्नत में वक्त की तायन लाजमी नहीं है। वो वक्त का इंतजार करना, वक्त के बाकायदा नियत करना ये लाजमी नहीं है, बल्कि सुन्नत में सिर्फ इतना कह देना काफी है कि मैं सुन्नत नमाज अदा कर रहा हूं, बस इतना काफी है। वक्त की तायन भी जरूरी नहीं है। इसी तरह जो नफल नमाज है, नफल नमाज में भी जो है ना सिर्फ नफल नमाज अदा कर रहा हूं, बाकायदा इसमें वक्त की तायन करना वगैरह, फर्ज सुन्नत कहना ये लाजमी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कह देना कि मैं 2 रकात नफल अदा कर रहा हूं, बस 2 रकात नफल की नियत बांध के वो नफल पढ़ सकता है। बाकी नियतों में पूरे रटे रटे अल्फाज भी जरूरी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स जुबान से ये पूरे अल्फाज कह भी जाता है और दिल में भी इस्तेजार कर जाता है, तो ये बिदअत नहीं, बल्कि ज्यादा बेहतर ये है कि जुबान से भी अल्फाज कह दे और दिल में भी नियत ये कर ले। लेकिन अगर कोई सिर्फ दिल में ही नियत करता है, तब भी उसके लिए ये काफी है।